کیسی ہیں میری تمام بہنیں؟ تربیت اولاد کے بارے میں جو لیکچر ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ یہ بچے ہماری پراپرٹی نہیں، ہم پہ امانت ہے۔ تربیت اولاد کے جو لیکچر ہیں مختلف بک سے میں نے لکھے ہوتے ہیں، کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو تربیت اولاد کے لیکچر ہیں وہ کتاب ہے تربیت اولاد کے سنہری اصول، حضرت مولانا ذوالفقار علی احمد کی۔ اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض چیزیں انہی کی میں کوٹ کرتی ہوں ان کی بک سے، اور یہ امانت ہوتی ہے بتانا۔ آج ہم نئے سرے سے دیکھتے ہیں آغاز سے کہ نیک اولاد کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد، بیٹے دنیا کی زینت ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں آپ کے رب کے پاس ثواب میں اور بہترین اجر میں۔ انسان جب اپنے بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو شادی اس کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نکاح آدھا ایمان ہے۔ آپ کی حدیث ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اس سے انسان کا گھر آباد ہوتا ہے، اسی لیے اس کو شادی خانہ آبادی کہتے ہیں۔ شادی کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اب ہماری دور سے گزر رہے ہیں ہم، اور جس طرح کی ہماری سوچ ہو چکی ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے کہ شادی کو ہم نے کیا بنایا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ادھر شادی اور ادھر 2-3 ماہ کے بعد خلا یا طلاق۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے اسلاف میں اتنے سال شادیاں اور جدائی آتی تھی تو موت سے، تو وہ شادیاں چلتی رہتی تھی، کیونکہ نکاح کے مقاصد ہمیں معلوم تھے۔ آپ نکاح کے مقاصد چینج ہو چکی ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں۔ پہلا مقصد دلی تسکین کا حاصل ہونا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو بیوی کو خاوند کے ذریعے سکون ملتا ہے، خاوند کو بیوی کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ تو شادی کا پہلا بنیادی مقصد تسکین قلب ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں بندے کو تو شادی کے بعد پریشانی ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی خرابی تھی یا ہے جو پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ اگر خاوند بھی شریعت پر چلنے والا ہو اور بیوی بھی شریعت پر چلنے والی ہو تو یہ دنیا کی زندگی ان کو جنت کا نمونہ نظر آتی ہے۔ آنے والی نسل جو دنیا میں آئے اس سے پہلے اپنی تربیت کر لیں، ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھے، ایک دوسرے کو سکون دے، ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو پردے میں ڈھانپ لیں۔ کیونکہ دوسرا مقصد پاک دامنی ہے کہ شادی کے بعد انسان کے لیے پاک دامنی کی زندگی گزارنی آسان ہو جاتی ہے۔ میاں اپنی بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی اپنے میاں کے ذریعے گناہوں سے بچے۔ اس لیے شریعت نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جیسے لباس انسان کے جسم کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے نا، اس طرح شادی کے بعد انسان کے لیے گناہ سے بچنا اور پاکیزگی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور لباس ایک دوسرے کے غموں کو بھی ڈھانپتی ہے۔ یہ بھی بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، میں اس پہ اس لیے نہیں اتنا جا رہی کہ پھر ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد۔ تیسرا مقصد انسانی نسل کی بقا ہے۔ چنانچہ طبرانی میں ابو حفصہ رضی اللہ
عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اولاد کے حصول کو ترک مت کرو۔ چوتھا مقصد امت مسلمہ کی مضبوطی ہے کہ ایمان والوں کی جتنی آگے اولاد ہوگی امت مسلمہ اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب من طلب الوالدی لجہاد، کہ جو بندہ اپنی اولاد کے لیے یہ نیت کرے کہ اگر اولاد ہوئی تو میں انہیں دین کا مجاہد بناؤں گا، تو محدثین نے لکھا ہے کہ اگر اس کی اولاد نہ بھی ہوئی تو نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ مسلمان عورت مومن بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ اولاد کلمہ گو بنتی ہے، نیک بنتی ہے، امت مسلمان کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ پانچواں مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی زیادتی پہ فخر کریں گے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ یہ بھی شادی کا ایک اہم مقصد ہے۔ تو یہ میں نے رفع سے یا مختصر سے 5 مقاصد بتائے، ان کا الگ ایک لیکچر ہے، جب کسی شادی پہ دینا ہوتا ہے، کسی کے نکاح پہ، تو بالکل ایک الگ لیکچر ہے، تو اس پہ بہت ڈیٹیل سے میں بات کرتی ہوں۔ ابھی ہم اپنے اصل موضوع پہ رہتے ہیں۔ شادی کے بعد میاں بیوی کی فطری تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، اس لیے کہ بچوں کے بغیر خوبصورت گھر بھی ویران اور بے آباد نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور ہر عورت کے دل میں خواہش رکھی کہ ہم باپ اور ماں بنے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ کسی لڑکی کی شادی کو زیادہ عرصہ گزر جائے، وہ کتنی تعلیم یافتہ ہو، کتنی خوبصورت ہو، کتنی امیر ہو، کتنی خاوند کی اسے محبت حاصل ہو، لیکن وہ اداس نظر آتی ہے، کیونکہ وہ بھی ماں بننا چاہتی ہے، دعائیں کرواتی ہے، علاج کرواتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، ہر ایک کو دعا کے لیے کہتی ہے، جس کو کچھ دیتی ہے صدقہ تو بھی کہتی ہے، حج عمرے پہ کوئی جائے، خود جائے تو اولاد کی دعا کرواتی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ اولاد پیدا کرنا کتنا مشکل عمل ہے۔ پہلے 9 مہینے وہ بیمار انسانوں کی طرح اس کیفیت سے گزرے گی، اور پھر اس کے بعد پیدائش کی جو تکلیف ہے اور جو وہ سارا عمل ہے اس میں سے وہ گزرے گی، اور پھر اس کے بعد 2 سال تک تو اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ اس کے باوجود وہ دعا مانگتی کہ اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ انبیاء نے بھی دعائیں مانگی۔ قرآن مجید میں زکریا علیہ السلام کی دعا آپ بارہا پڑھتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جس طرح اولاد کے لیے دعا مانگی اور جتنی عاجزی سے مانگی، سورۃ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ وہاں وہ کیا فرماتے ہیں سورۃ مریم میں؟ اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اے میرے پروردگار ابھی بھی میں اپنی دعاؤں کے قبول ہونے سے مایوس نہیں ہوا۔ یعنی اولاد کی دعا مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا اور اب بھی اللہ کی ڈر سے لو لگی ہوئی ہے۔ پھر کہا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجیے۔ اولاد کا ہونا ایک خوشی ہے، لیکن اولاد کا نیک ہونا سب سے بڑی خوشی ہے۔ اسی لیے شریعت میں بہت زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے۔ ہم بنیادی غلطی کیا کر رہے ہیں؟ ہم بنیادی غلط رکھتے ہیں۔ ایک عمارت بنانی ہے تو اس کی پہلے نقشہ اسٹرکچر تیار ہوتا ہے، جو نقشہ اس کے مطابق بنیاد بنائی جاتی ہے۔ ہمارے ذہن میں نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو اس لیے بنیاد بھی کچھ اور ہوتی ہے۔
بہت سے لوگ تو اس طرح غفلت کی حالت میں ہوتے ہیں کہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلم چل رہی ہوتی ہے۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کون سے اعمال اپنائیں کہ جس سے خود بھی نیک بنے اور اولاد بھی صالحہ ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم خود تو منمانی زندگی چاہیں لیکن ہمارے بچے نیک اور صالحہ ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام نے نیک اولاد کی دعا مانگی ہے۔ ایک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین۔ پھر ایک اور جگہ دعا آتی ہے ایک پیغمبر کی، حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ ساری دعائیں اولاد کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہیں، ہر نماز کے بعد، چلتے پھرتے، اور پریگنینسی کے دوران، اور اولاد نہیں ہے تو بھی۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ مقدس ہستیوں نے بھی اللہ سے ایسی اولاد مانگی جو نیک ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں آپ کو ملتی ہیں جس میں وہ بارہا نیک اولاد کی دعا مانگتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک دعا موجود ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ فرقان۔ یہ آیت بھی بے اولاد بھی پڑھ سکتے ہیں، اولاد والے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ضرور مانگا کریں، اور جن کے رشتے بچیوں اور بچوں کی نہیں ہو رہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ آپ سب جانتے ہیں۔ اولاد دنیا کی زینت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اگر اولاد نیک ہو تو دنیا کی زینت کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی یہ فائدہ بنتی ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ان میں سے ایک صالحہ اولاد ہے۔ اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تو یہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو میرا وہ لیکچر یاد ہو کہ نیک اولاد والدین کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے تو آپ کو سب یاد آ گیا ہوگا۔ امام غزالی کا قول ہے، یاد رکھیے گا حدیث نہیں ہے، اور امام غزالی کا قول کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ ان کو نیکی کے راستے پر لاتا ہے، تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے، اور وہ کلمہ گو بنتی ہے، نیک بنتی ہے، تو اولاد کے ہر سانس پر ماں باپ کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھا کرتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، اس کو حدیث نہ بنا لیجئے گا، قول ہے، اویئرنس کے لیے ایک اچھا قول ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو نیکی کی طرف رغبت کریں، رغبت دلائیں، اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کفالت کرتی ہے، کافی ہے۔ نیک اولاد ماں باپ کی پوری زندگی کا غم ہونا چاہیے نا، کہ اولاد کو نیک بنانا ہے۔ یہ مہینے اور سال کی بات نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ بچے کو نماز 7 سال کی عمر میں شروع کروائی جاتی ہے اور کیا دعا پڑھائی جاتی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھے بنا دیجئے نماز کا قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اب 7 سال کے بچے کی تو اولاد نہیں ہوتی نا، لیکن دعا مانگ رہا ہے، یہ تو خود بچہ ہے اور دعا بھی یہی مانگ رہا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو شریعت نے کہا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علم کے مطابق یہ جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گا اور اس کی شادی ہوگی تو اس کی اولاد ہوگی، اس ہونے والی اولاد کی دعا اس کو اس عمر میں سکھائے گی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جس نے 7 سال کی عمر میں اولاد کے نیک ہونے کی دعا مانگنی شروع کی ہو اور مانگتے مانگتے اس کے بال سفید ہو گئے ہوں، اگر پھر بھی اس کی اولاد نیک نہ بنے تو کیا دل پہ گزرتی ہے۔ اس لیے یہ پوری زندگی کا غم ہے۔ مسئلہ یہ کہ شعور ہی نہیں کہ ہم یہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہم کیا کہتے ہیں، یہ شعور ہونا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے ہمیں آغاز ہی سے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی فکر ہونی چاہیے پیدائش سے پہلے،
پریگنینسی سے پہلے یا پریگنینسی کے وقت۔ عمران علیہ السلام کی زوجہ امید سے ہے، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ، ابھی بچہ نہیں ہوا، اس وقت سے دعا مانگتی ہیں، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو میرے بطن میں ہے، میں نے اس ہونے والے بچے یا بچی کو دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ اس کو قبول کر لیجئے۔ اب سوچئے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں کو اس کی نیکی کی فکر لگی ہوئی ہے۔ ان امتوں میں بالکل مدارس کے حوالے کر دیا جاتا تھا، لیکن ہماری امت میں اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہماری شریعت میں آپ پاس رکھیں، لیکن اس کی تربیت ایسے کریں کہ وہ اپنی زندگی کا زیادہ وقت اللہ کے دین کو پھیلانے، اس کی تبلیغ میں وقف کریں، اسے بتائیں کہ آخرت کیا ہے، اور بچپن سے اس کے اندر یہ چیز ڈالیں کہ ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ پھر جوانی میں فکر، پھر یہ جب بچہ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں آتی ہے، نوح علیہ السلام کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم نافرمانوں کے ساتھ نہ ہو جانا، ماننے والوں کے ساتھ آ جاؤ۔ تو جوانی میں بھی اس کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ جوان سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی بھی اب ضرورت نہیں۔ میں کبھی کبھی جب ٹی وی کھولتی ہوں حالات حاضرہ کے ساتھ ان ٹچ رہنے کے لیے، تو جب اس میں ایڈورٹائزنگ آتے ہیں تو میری بیٹی نے جو کہ ابھی 9 سال کی ہے، اس نے محسوس کیا کہ ماما یہ تو ماں باپ کی نافرمانی سکھا رہے ہیں، اور اگر اوپر اس پہ کوئی ایسا اشتہار آ جائے ڈراموں کا، اب جانتے ہیں بریک میں وہ دیتے ہیں کمنگ سون اور فلاں، تو اس میں بھی مسلسل ماں باپ کی نافرمانی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ ہمارے ماں باپ سمجھتے ہیں ہم بچے ہیں، ایک تو ہمیں یہ نہیں آزاد چھوڑتے، یا ہمارے ماں باپ ہماری پرابلم نہیں سمجھتے، اور یہ پوزیٹیولی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو سمجھ نہیں ہے۔ آج کی نسل بہت تیز ہے، بہت سمجھدار ہے، اور ہر بات میں باپ کے سامنے کھڑا ہونا، کبھی بیٹی کھڑی ہے کبھی بیٹا کھڑا ہے، ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنی اولادوں کو؟ تو ان کی فکر کریں، بچپن سے کوشش کریں کہ ٹی وی نہ چلے، انہیں اس سے دور رکھیں، انہیں سمجھائیں کہ چلیں والد دیکھ رہے ہیں تو کوئی خبریں سن رہے ہیں، ملکی حالات پہ نظر رکھ رہے ہیں، لیکن بیٹا یہ باقی چیزوں سے دور رہے، کیونکہ ان کا اثر ہوتا ہے۔ لگژری گاڑیاں دکھاتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے دکھاتے ہیں، پھر بچیوں اور بچوں کے دماغ میں آتا ہے کہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے گھر، اور بڑے سمارٹ ماں باپ دکھاتے ہیں، بڑے فٹ، بڑے ایکٹیو، اور پھر اپنے ماں باپ نعوذ باللہ برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ پھر بڑھاپے میں فکر، پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بھی اولاد کی فکر رہتی ہے۔ قرآن مجید اس چیز کی گواہی دیتا ہے، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، اس وقت اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں، اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ مرتے مرتے اولاد کا غم ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مہینے اور سال کی بات نہیں، بلکہ یہ زندگی بھر کا روگ ہوتا ہے۔ ماں باپ کو کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی پڑتی ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت بڑی اہم ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تو اس تربیت کو سمجھے، اس کو سیکھے، بڑوں کے پاس بیٹھے، ان سے پوچھیں۔ بظاہر بچے کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ابھی بہت سختی کی جا رہی ہے، لیکن اس وقت کی سختی کل وہ شکر ادا کرے گا کہ شکر ہے ہمارے ماں باپ نے ہم پہ سختی کی، ورنہ جو لاڈ دیتے ہیں ان کے بچے پھر ماں باپ کو ضرور کہتے ہیں کہ کاش آپ نے ہمیں سمجھایا ہوتا یا یہ لاڈ نہ دیے ہوتے تو آج ہم بھی کسی قابل ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ یہ سلسلہ بھی جاری ہے، زندگی رہی تو آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز.